سب نے لکھا، سب اس بات کو مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا یا علی انت وصیتک اے علی آپ کامیاب ہو اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ دیکھیے لفظیں بڑی آسان سی ہیں مگر آپ دیکھا جائے دامن بہت وسیع ہے، مفہوم بہت ہے۔ اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اگر انسان چاہے تو پورا کا پورا اشراق پڑھ سکتا ہے، مگر ایک سادی سی بات ہے یا علی اے علی آپ کامیاب ہو اور آپ کے شیعہ کا درمیان دیکھا کتنے مذہب و ملت کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، مگر کسی کو کامیابی کی سند نہیں دی۔ مگر کسی کو بہت اعلیٰ سے پڑھوں گا اور ایک منزل تک لے کے آنا ہے، مگر کسی کو کامیابی کی سند نہیں ملی سوائے علی کے چہرے والوں کے۔ اے علی آپ کامیاب ہو، آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، کب تک پروردگار الہ یوم القیامہ، قیامت تک کامیاب ہیں۔ کتنے مذہب و ملت کے لوگ ہیں، کتنے فرقے کے لوگ ہیں، میں نام بھی لینا چاہتا مگر سب کا دعویٰ ہے۔ ہم نے کہا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے دستے دب جوڑ کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ کیوں کر رہے ہو؟ کہا ہم کامیاب ہیں، ہم کامیاب ہیں، عبادت ہم کر رہے ہیں اس لیے کامیاب ہیں۔ ہم نے کہا بحث اس میں نہیں ہے، بحث اس میں نہیں ہے، بس یہ دیکھو کہ بھائی نبی کسے کامیاب کریں۔ ٹھیک ہے تم نے نماز کو رسول کے کہنے کو مانی، روزے کو رسول کے کہنے کو مانا، حج کو رسول کے کہنے کو مانا، زکوٰۃ کو رسول کے کہنے کو مانا، یہ تمام چیزیں رسول کے کہنے کو مانا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور بابا نے علماء نے صلوات پڑھ انت وصیتک ہم الفائزون الی یوم القیامہ۔ اے علی آپ کامیاب ہو اور آپ کے شیعہ کام ہیں۔ کتنے لوگ اپنی کامیابی کی سند اور اپنے کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مگر ایک لمحے کے لیے انہیں روک کر یہ تو سوال کرنے کا حق ہے نا کہ تم کامیاب اپنی مرضی سے کہہ رہے ہو، مگر بات تو جب ہے جسے نبی کامیاب یہ الہی کا پہلا لگا، وہ کچھ بولتا ہی نہیں، وہ کچھ سوچتا ہی نہیں، وہ تو وہی بولتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور اس نے یہ کہا علی آپ کامیاب ہو، آپ کا شیعہ کامیاب ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شیعہ ایک مذہب ہے، ایک عہدہ ہے، ایک تاکید ہے، مقرب لوگوں کو دیا اور آج بھی کتنی تعداد شیعوں کی ہے۔ عزیزان محترم اب اگر دنیا ہم پر اعتراض کرے تو کبھی ناراض مت ہونا، بس پلٹ کر اتنا کہنا اللہ نے شیعوں کو کامیاب کیا ہے۔ شیعہ ہونا شرم کی بات نہیں ہے، فخر کی بات۔ صلوات پڑھتے محمد اللہ نے سب سے پہلے کسے شیعہ کہا؟ اٹھائیے تاریخ، اٹھائیے قصص الانبیاء۔ اللہ نے قرآن مجید میں سب سے پہلے جسے شیعہ کہا وہ جناب ابراہیم علیہ السلام۔ جناب ابراہیم علیہ السلام شیعہ ان کو کہا گیا، سب تسلیم کرتے ہیں، سب مانتے ہیں۔ ان سے اللہ نے مال کے ذریعے سے امتحان لیا، کامیاب ہوئے۔ اللہ نے کہا تم ہمارے شیعہ ہو، تم ہمارے شیعہ ہو۔ تو بھائی جب جناب ابراہیم شیعہ ہیں تو بھائی شیعوں کے کچھ نہ کچھ تو عمل ہیں جو مشہور ہوئے۔ جب انہیں شیعہ کہا گیا تو کوئی عمل تو ہوگا کہ جس کی وجہ سے ہم آج دنیا کو بتا سکے وہ بھی شیعہ، ہم بھی شیعہ۔ تو پہلے وہ سمجھ لو کہ وہ شیعہ تھے تو انہوں نے کیا کیا کیا، اور ہم شیعہ ہیں تو ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ اب جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مجھے ملا جناب ابراہیم اللہ کے شیعہ جسے خلیل اللہ کہا گیا، انہوں نے قربانی پیش کی، یعنی شیعہ وہ ہوگا جو قربانی پیش کرے گا۔
نہیں لفظ پر غور کریے گا. لفظ پر شیعہ وہ ہوگا جو قربانی پیش کرے گا. اور آگے بڑھیے. اور کیا انہوں نے کہا وہ شیعہ ہے, انہوں نے اللہ کا گھر بنایا, انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. چلیے اور ایک لوگ یہ سوال یہ کرتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ رضا خانے کیوں بناتے ہیں, آپ مجلسیں کیوں کرتے ہیں, آپ سجنا کیوں سجاتے ہیں, آپ علم مبارک کیوں اٹھاتے ہیں. تو میں ایک سوال اپنی بات کو روک کر یہاں سے ایک چھوٹا سا مفہوم مقدمہ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. یہ جو ساری چیزیں بنائی جا رہی ہیں, کیوں بنائی جا رہی ہیں, کس کی یاد میں بنائی جا رہی ہیں. میں نے لوگوں سے سوال کیا, یہ بتاؤ کائنات کس نے بنائی؟ کہا خالق نے, مالک نے, اللہ نے, پروردگار نے. ہم نے کہا سورج کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. چاند کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. ستارے کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے. دریا کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے. یہ کہکشاں کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے. یہ آسمان, یہ زمین کس نے بنائی؟ کہا اللہ نے. یہ آسمان کس نے بنایا؟ کہا اللہ نے. یہ چرند کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے. یہ پرند کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے. یہ جانور کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے. یہ انسان کس نے بنائے؟ کہا اللہ نے. یہ تمام کائنات کس نے بنائی؟ کہا اللہ نے. اللہ نے. ہم نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا سورج کو دیکھ رہے ہو اللہ یاد آ رہا ہے, چاند کو دیکھ رہے ہو اللہ یاد آ رہا ہے, زمین کو دیکھ رہے ہو اللہ یاد آ رہا ہے, آسمان کو دیکھ رہے ہو اللہ یاد آ رہا ہے. اور وقت نہیں ہے, بس جلدی سے جملہ سن لیں. یعنی چاند کو دیکھا اللہ یاد آیا, سورج کو دیکھا اللہ یاد آیا, زمین کو دیکھا اللہ یاد آیا, آسمان کو دیکھا اللہ یاد آیا, دریاؤں کو دیکھا اللہ یاد آیا. چاند وسیلہ بنا اللہ کی یاد کا, سورج وسیلہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا چاند وسیلہ بنا اللہ کی یاد کا, ستارہ وسیلہ بنا اللہ کی یاد کا, زمین وسیلہ بنی اللہ کی یاد کا, آسمان وسیلہ بنا اللہ کی یاد کا. اب اعتراض نہ کرنا کہ آزاد خانہ کو بنایا, آزاد خانہ وسیلہ ہے حسین تک پہنچنے کا. مولا سلامت رکھے آپ کو. اتنی گرمی, اتنی شدت میں بھی آپ فکر حسین سماعت کر رہے ہیں. عزیزو, جناب ابراہیم نے کیا بنایا؟ اللہ کا گھر. کیوں بنایا؟ اس کا پس منظر آپ سن لیں. اللہ نے اپنے ہر نبی کو وہی معجزہ اور وہی کیپیسٹی دے کر بھیجی جس کا دور معاشرے میں چل رہا تھا, جس کا دور معاشرے میں چل رہا تھا. مثلا جب جناب موسیٰ آئے, آپ نے صبح کی میں نے سماعت کیا, تو اس وقت جادوگری بڑی مشہور تھی. اللہ نے کہا میں معجزہ دے کے اپنے ہاتھ میں بھیجوں گا اور تمہارے جادو کو اپنے معجزے سے باطل کرے گا. ٹھیک ہے. اب جناب ابراہیم جس زمانے میں آئے, اس زمانے میں معمارداری بڑی مشہور تھی. مکان بنانے والے سب اپنے اپنے مکان بنا رہے تھے. اللہ نے کہا میں اپنا ایک گھر بنواؤں گا, ایک گھر بنواؤں گا, سب کے سب اسی کی طرف جھک جائیں گے, سب کی نگاہیں اسی کی طرف. کہا بناؤ, یعنی شیعہ ہے نا, اب اللہ کی محبت میں مکان بنا رہے ہیں, خانہ کعبہ بنا رہے ہیں. اتنے سارے لوگ, مگر صرف خانہ کعبہ کس نے بنایا؟ دو معصوم نے. دو معصوم نے مل کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اس کی محبت میں مکان بنایا. اور کس کمال کا عمل تھا, خدا کی قسم, ایک ایک پتھر میرا نبی اٹھاتا تھا اور ایک جملہ کہتا تھا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہر مجلس کے بعد, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک ایک پتھر اٹھا کر دیواروں کو بلند کر رہے ہیں, بلند کر رہے ہیں. بنا دیا کعبہ. اب جملہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے بہت تیزی کے ساتھ دو چار نقطے آپ کے سامنے سماعت کر وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. عزیزو, کس نے کہا کہ مکان بناؤ؟ اللہ نے نا. اللہ نے کیا کہا؟ مکان بناؤ, مکان بناؤ. بنایا کس نے؟ دو معصوم نے, ایک جناب ابراہیم, ایک جناب اسماعیل. دونوں نبیوں نے مل کر اللہ کا مکان بنایا. کہا کس نے؟ اللہ نے. اللہ نے کیا کہا؟ مکان بناؤ, مکان بناؤ, مکان بناؤ.
اسے غدیر میں خود اللہ بنائے، نبی بنائے، اگر کوئی اس سے منحرف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دار اسلام سے باہر چلا جائے گا۔ اور مولا نے تو، اللہ نے تو یہ کہہ دیا کہ دیکھو علی کے دشمن، اے علی آپ کے دشمن کو فوراً سزا دوں گا۔ دیا کہ نہیں دیا؟ دیا، پہنچا دوں آپ کو، جملہ سنا دوں آپ کو۔ ادھر اعتراض ہوا، اے نبی یہ حکم اللہ کی جانب سے پہنچایا ہو تو ہم پر آپ کی جانب سے پہنچایا ہو۔ اب جیسے یہ کہا اعتراض کرنے والے نے، اللہ نے آسمان سے پتھر نازل کیا اور وہی ہلاک ہو گیا۔ جملہ سنا دوں، سنیے جملہ۔ تاریخ ہے اسلام میں دو حارث نظر آئے، ایک غدیر میں، ایک خیبر میں، ایک غدیر میں، ایک خیبر میں۔ غدیر والا اللہ کا دشمن، خیبر والا۔ عزیزوں مجھے بھی گرمی کا احساس ہے مگر جملہ ضائع نہ ہو جائے۔ ایک حارث غدیر میں نظر آیا، ایک حارث خیبر میں نظر آیا۔ غدیر میں جو حارث تھا وہ اللہ کا دشمن، غدیر میں جو حارث تھا وہ مولا علی کا دشمن، خیبر میں جو حارث تھا وہ اللہ کا دشمن۔ آپ مجھے بتاؤ غدیر والے کو کس نے مارا؟ خیبر والے کو کس نے مارا؟ آپ کہیں گے غدیر والے کو اللہ نے مارا، خیبر والے کو علی نے مارا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے پیمانہ دے دیا کہ اے علی جو تیرا دشمن ہوگا اسے میں ماروں گا، جو میرا دشمن ہوگا اسے تم مارو۔ اے علی جو آپ کا دشمن ہوگا اسے میں ماروں گا اور جو میرا دشمن ہوگا اسے تم مارنا۔ اور دیکھو مولا ولایت کے دشمن کو تو اللہ نے معافی نہیں کیا، نہ کعبے کے دشمن کو معاف کیا۔ کعبے کا دشمن آیا تب بھی اللہ نے عذاب بھیجا، اور کمال ہو گیا۔ کعبے کا دشمن تھا وہاں بھی اللہ نے پتھر ہی کی ریت کا استعمال کیا، اور یہاں مولا علی کا دشمن تھا یا پتھر نازل کیا۔ میں نے کہا پروردگار یہ کیا فلسفہ ہے؟ وہاں بھی پتھر یہاں بھی پتھر، آواز قدرت آئی دنیا کو بتا دو نہ ہم کعبے کے دشمن کو معاف کریں گے نہ موت ہو جائے۔ نہ ہم کعبے کے دشمن کو معاف کریں گے نہ مولود کعبہ کے دشمن کو معاف کریں گے۔ عزیزوں جناب ابراہیم نے کیا بنایا؟ خانہ کعبہ۔ تو یعنی شیعہ وہ ہیں، انہوں نے کون سے کام کیے؟ مکان بنائے، قربانی پیش کی۔ اب ہم سے نہ کہنا ہم جلوسوں میں ماتم کیوں کرتے ہیں، ہائے 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 ہائے، اب ہم سے نہ کہنا ہم جلوسوں میں ماتم کیوں کرتے ہیں۔ یہ بات میں پڑھ چکا ہوں مگر ایک جملے کی طرف لانا چاہتا ہوں۔ جناب ابراہیم کو اللہ نے شیعہ کہا، انہوں نے قربانی پیش کی، انہوں نے مکان بنائے۔ اب ہم بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں تو ہمارے اندر بھی یہ کمال ہونا چاہیے، اب ہم بھی محبت میں امام حسین کا خانہ بناتے ہیں۔ اور جہاں دولت کی بات آتی ہے اپنے دولت کو انفاق کر دیتے ہیں۔ مولا ہم رہے نہ رہے عزاداری قائم رہے گی۔ عزیزوں شیعہ، جب بھی لفظ شیعہ کی بات آتی ہے ہر انسان یہ کہتا یہ شیعہ ہے، یہ شیعہ ہے۔ فخر سے کہو ہم شیعہ ہیں، سر اٹھا کے کہو ہم شیعہ ہیں۔ عزیزوں سنیں گے جب شیعہ کے معنی آپ دیکھیں گے تو بہت سارے معنی ہیں شیعہ کے۔ شیعہ کے معنی ہے چاہنے والا، شیعہ کے معنی ہے پیروکار، شیعہ کے معنی ہے تابع کرنے والا، اتباع کرنے والا۔ جہاں یہ تمام معنی شیعہ کے لکھے ہیں وہیں ایک لفظ اور لکھا ہے شیعہ کے معنی، اگر جملہ پہنچ جائے تو دعا سے نوازیے گا۔ شیعہ کے معنی ہے کسی مرد کے، ایک جملے سے میں سمجھانا چاہتا ہوں، کسی مرد کے فرما بردار کو شیعہ کہتے ہیں۔ کسی مرد کے فرما بردار کو شیعہ کہتے ہیں، شیعہ کہتے ہیں۔ اب ڈھونڈیے، تلاش کریے کہ وہ مرد کون ہے،
وہ مرد کون ہے؟ کہاں گئے وہ مرد؟ اٹھائیے تاریخ اسلام اور پڑھیے، مطالعہ کریے، کسی کی بھی کتاب اٹھا لیجیے، سب نے لکھا ہے، سب نے مانا ہے، سب نے تسلیم کیا ہے۔ ایک ہی جگہ ہے جہاں پر کہا گیا یہ مرد ہے، یہ مرد ہے، یہ مرد ہے۔ مانا کیا ہے؟ کسی مرد کے پیروکار کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب تلاش کرنا وہ رجل کہاں ہے، وہ مرد کہاں ہے۔ جب میں نے تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا، جنگ بدر پڑھی، جنگ احد پڑھی، جنگ صفین پڑھی، جنگ بیروان پڑھی، جنگ نعمان پڑھی، جب جنگیں پڑھتے پڑھتے عالم اسلام کی 83 جنگیں لڑی گئی، ان جنگوں میں ایک جنگ کا نام ہے جنگ خیبر، جہاں نبی نے پکار کر کہا کل عالم اس کو دوں گا۔ مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اور رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے، وہ خدا اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ عزیز و کمال ہو گیا۔ 39 دن تک لوگ جاتے رہے اور سر نیچا کر کے اور منہ لٹکا کر واپس آ جاتے تھے۔ جب رسول اللہ پوچھتے تھے کیوں واپس آ گئے، سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا آئے آئے، جملہ پڑھ رہا ہے جملہ، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا، سردار کہتا تھا لشکر بھاگا۔ بھاگنے کتنی پرانی عادت ان کی جنگ ہاتھ سے چلی، بھاگنے کی عادت جنگ ہاتھ میں پڑی۔ منظر آپ کو دکھاؤ، جیسے ہی شیطان نے یہ کہا معذاللہ نبی قتل ہو گئے، نبی نے کہا دیکھو کچھ بھی ہو جائے تم اس درے کو مت چھوڑنا، تم اس درے کو مت چھوڑنا۔ مگر جیسی آواز شیطان نے پلٹ کی، فوراً کہنے لگے جب نبی نہیں رہے تو ہم کیا کریں گے رہ کے۔ شبلی نعمانی نے یہ جملہ لکھا ہوں پڑھ نہیں سکتا، مگر آپ محسوس کر لیں کہ میں پڑھنا چاہ رہا ہوں مگر مجبور ہوں۔ شبلی نعمانی نے کہا پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ سنیے منظر آپ نے، بھاگ کر وہاں چلے گئے۔ اگر یہ نہ بھاگتے تو عالم اسلام کو کامیابی ملتی، مگر بھاگے تو ایک لمحے کے لیے جو کامیابی مل رہی تھی وہ ٹھہری۔ مگر اسی مہینے میں ابو طالب کا نام علی، مولا علی نے جیسے ہی آواز سنی پلٹے اور میدان کی طرف نگاہیں دوڑائی۔ کیا دیکھا؟ نبی ایک گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، قریب پہنچے اور ایک ہاتھوں سے نبی کو سہارا دیا، ایک ہاتھ تلوار اٹھا کر نبی کے ساتھ مرتبہ صدقہ اتارا اور ایک لفظ کہا ہاذا محمد، منظر کسی کا نام ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ میں نے کہا یا نبی اللہ، جیسے ہی تعارف کرایا، اٹھایا، لوگوں کو دکھایا، بھاگتے ہوئے لوگ رک گئے، اور جب رکے کہا بھائی واہ، اس نے تمہیں بہکا ہی دیا، نبی تو ماشاءاللہ بحیات ہے، علی کے ہاتھوں پائے، علی کے ہاتھوں پائے۔ ارے جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، علی کے ہاتھوں پائے، علی کے ہاتھوں پائے، بلند کیا۔ اس کے بعد جب جملہ جب بلند کیا تو کیا کہا؟ ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاذا محمد۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مولا علی۔ وہ کون؟ کا رسول نے مولا کائنات سے جملہ کہا یا علی۔ جب وہ چلے گئے، یا علی جب وہ چلے گئے تو آپ جھک گئے، عجیب جملہ کہا یا رسول اللہ، کیا میں ایمان لانے کے بعد کافر ہو جاتا؟ جب سب چلے گئے تو آپ کیوں نہیں گئے؟ ارے کیسے چلے جاتے؟ جسے اللہ نے کل ایمان کا خطاب دیا ہو، وہ ابو طالب کا بیٹا ہو،
چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ نبی نے کہا اے علی، آج ان کے مجمع میں تو نے مجھے حاضر کہہ کے تعارف کرایا ہے، پہچان کرائی ہے، حاضر کہہ کے تعارف کرایا ہے، مگر اے علی اگر میں تمہارا تعارف حاجیوں کے سوالات جملہ میرے عزیزوں، جملہ سماعت کریے گا آپ کی عظیم سماعتوں کے حوالے فرمان حیدر یہ جملہ کر رہا ہے۔ نبی نے کیا کہا؟ نبی نے کیا کہا؟ علی، اے علی، یہ تو محبت کا دعویٰ کرنے والے تھے، یہ ہمیں چھوڑ کے بھاگنے لگے، تم نے ہمیں سہارا دیا، اللہ پروردگار علی کے بازوؤں کی قوت میں اضافہ فرما۔ نبی دعا سے نواز رہے ہیں، علی آپ آ گئے، کہا کہ اے علی آپ نے میرا تعارف ان میں کروایا، میں آپ کا تعارف، بہت توجہ، میں آپ کا تعارف 1.25 لاکھ حاجیوں میں کرواؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے 1.25 لاکھ حاجی، 1.25 لاکھ حاجی چٹیل میدان، سب کو روکا گیا۔ جب سب رک گئے تو رسول اللہ نے مولا علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو عزیزوں میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنایا اور اس کے بعد انہیں شیعہ کہا گیا۔ شیعہ کے معنی کیا ہے؟ کسی مرد کے پیروکار کو شیعہ کہتے ہیں۔ تو مرد کہاں ملا؟ خیبر کے میدان میں۔ رسول اللہ نے کہا کل علم مرد کو دوں گا، اور یہاں سے آپ کے عقیدے کا امتحان ہے، پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ یہ جملہ آپ کی پاکیزہ اور عظیم سماعتوں کے نظر کرنے جا رہا ہوں۔ مولا آپ کے جذبے کو سلام کر کے تاریخ کہتی ہے بس ایک مرتبہ رسول نے جب 39 دن ہو گئے، اسلام کا چہرہ شرمسار ہو رہا تھا، صحابی منہ لٹکا کے بیٹھے تھے، میرا نبی مایوسی کی عالم میں سر جھکا کے بیٹھا تھا۔ اللہ کی آواز قدرت آئی، میرے حبیب اپنے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر اس کائنات کو بھیجا ہے، میں نے مدد کے لیے علی کو بھیجا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا سر جھکے، میں چاہتا ہوں آپ کا سر ہمیشہ بلند رہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے نبی؟ 39 دن ہو گئے پروردگار، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا تو کوئی بات نہیں، بلاؤ اسی کو جس کی مدد کے لیے میں نے تمہاری مدد کے لیے اس کو بھیجا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کیسے بلاؤں؟ کہا نعت علی پڑھو۔ اب یہاں سے جملہ کائنات میں ہوا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، آپ سنیے جملہ صلوات علیہ محمد وعلیہ جملہ سنیے، کائنات کا بلاؤ اسے جسے میں نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، جسے میں نے تمہاری مدد کے لیے بھیجا۔ تاریخ کہتی ہے نبی نے مصلی عبادت بچھایا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کہا نعت علی مظہر لجائے، نعت علی مظہر لجائے، نعت علی مظہر لجائے۔ اب جیسے ہی نبی کے دہنے مبارک سے یہ جملے صادر ہوئے، ہوا نے اپنے دور پہنچائے اور اٹھا کر مولا کائنات کے کانے تک پہنچا دیے۔ جملہ میرے دوستوں بس آخری جملہ اور ختم دعا سنیے۔ جملہ کیا ہے؟ جیسے ہی خبر پہنچی کا کمبل رہبان لاؤ، اس میں شاعر کا تخیل بھی ہے اور کتابوں میں لکھے ہوئے جملے بھی ہیں، دونوں مکس کر کے جملہ پڑھا ہے۔ جیسے ہی خبر پہنچی کا کمبل رہبان لاؤ، تلوار لاؤ، کمبل رہبان لاؤ، تلوار لاؤ، کمبل رہبان لاؤ، تلوار لاؤ، کمبل رہبان لاؤ، تلوار لاؤ۔ تاریخ کہتی ہے لے آئے رہبان،
سر جھکا کے کہا پہنچے دروازے پہ تک گلباب کیا اندر سے جناب فضا نے تلوار کے دی نہیں غور کیا آپ نے 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 عزیزوں تاریخ کہتی ہے کیا مانگا رہوار اور تلوار پہنچے دروازے پہ تب گلباب اندر سے آواز ہے کام ہے کمبر ابھی یہ نہیں کہا تلوار لے آیا دروازہ کھلا پوری قوت سے جملہ آپ کے ہاتھ سماجوں کے نظر کر رہا ہوں آپ کے بازو عباس کی سرکار زلزلہ کی زیارت ہوگی ایک ایک مومن کی توجہ چاہتا ہے ابھی ذوالفقار مانگی نہیں آئے آئے ذوالفقار فضالے تھی کہا شہزادی ہم نے تو مانگا نہیں تمہیں کیسے پتہ چلا کہا کمبر جملہ ظاہر آ جائے کمبر اتنے دن سے علی کے ساتھ رہ رہے ہو اتنے دن سے علی کے ساتھ رہ رہے ہو اتنا بھی نہیں جانتے جب ایک نور آواز دیتا سارے جب ایک نور آواز دیتا ہے تو سارے لوگ سنتے ہیں کیا مطلب کہ نبی نے آواز دیا شہزادی نے بھی سنا مولا علی نے بھی سنا امام حسن نے بھی سنا امام حسین نے بھی سنا سب سنتے ہیں جب ایک نور آواز دیتا ہے کہ مولا کیا بات ہے کہ کمبر نبی بلا رہا ہے ہائے 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 نبی بلا رہا ہے کمبر کہا مولا شوق کے دل یہ چاہتا ہے میں بھی چلوں آپ کے ساتھ کہا اچھا تو بھی چلنا چاہتا ہے جو ٹھیک ہے تو میرا غلام ہے نا میری محبت کے دل رہتا ہے میں سوار ہوتا ہوں تو آنکھیں بند کر لے جا میں فرش میں پکڑ لے آنکھیں بند کر لے جا میں فرش میں پکڑ اور جب آنکھ کھولے گا تو میں بھی وہی تو بھی وہی میں بھی وہی تاریخ کہتے بس آخری جملہ اور مسائل شروع جملہ سنیے چشمے زدن میں مولا کائنات میں تعین عرض ہوئی زمین سمٹی کائنات کا امیر چشمے زدن میں خیبر میں پہنچ گیا رسول نے دیکھا علی آ رہے ہیں 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 علم اٹھایا لو علی یہ علم تیرا انتظار کر رہا ہے اسلام تیرا انتظار کر رہا ہے کامیابی انتظار کر رہی ہے مولا کائنات نے کیا کہا مولا کائنات نے کیا کہا یا رسول آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے کہا بالکل ہوگا بالکل ہوگا ارے وسیع ہو تو ایسا یقین کامل دیکھیے وسیع ہو تو ایسا کہا بالکل ہوگا پہنچے مولا کائنات جنگ کی تحریک کر دیا واصل جہنم کر دیا 39 بساخ جملہ 39 دن تک لوگ جاتے رہے واپس آتے رہے خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوا اور جب 40ویں دن ابو طالب کے بیٹے نے اسلام کے پرچم کو بلند کر کے کامیابی عطا فرما دی تو سب خوش ہو گئے سر ہلانے لگے آج تو مال غنیمت میرے ہاتھ بہت زیادہ آئے گا ہائے ہائے جملے کی قدر کریے گا جملے میں آج تو مال غنیمت میرے ہاتھ بہت آئے گا تاریخ کہتی ہے مال غنیمت کو دیکھا ارے اتنا سارا مال غنیمت نبی نے کہا نبی نے جھکا میں تقسیم کروں گا جھکا نظرے اور کتال لگا کے کھڑے ہو جاؤ پہچانے والے کو ایک قطار لمبی سی لگ گئی سارے صحابی جو 39 دن تک جا رہے تھے وہ بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں علی بھی گئے تھے وہ بھی کھڑے ہیں نبی کے سامنے نبی نے کہا اچھا تم بھی گئے تھے لو تم بھی گئے تھے لو تم بھی گئے تھے لو تم بھی گئے تھے تم بھی گئے تھے لو ایک حصہ 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 اگر جیسے ہی مولا علی کی بات ہے دونوں ہاتھوں سے اٹھایا
جیسے دونوں ہاتھوں سے دیا تو کوہلیاں لگنے لگی، کوہلیاں لگنے لگی۔ اچھا ہم 39 دن تک گئے، ہائے 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 ہائے، ہم 39 دن تک گئے، ہمیں ایک حصہ علی ایک دن گئے، دو حصے جملہ آپ کی باقیدہ سوال میں حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ ہم 39 دن تک گئے، ہمیں ایک حصہ علی ایک دن گئے، علی کو دو حصہ۔ کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فوراً کہا، میں نے کہا نہیں تھا کل علم مرتبہ دوں گا، کل علم مرتبہ دوں گا، جملہ مرتبہ دوں گا۔ یاد رکھو اے سامنو، قرآن کا حکم ہے مرد کا دو حصہ ہوتا ہے، عورت کا ایک حصہ۔ بس ختم کر رہا ہوں میں اپنے بیان کو۔ یہ ہیں علی جنہوں نے اسلام کو کامیاب کیا، ان کی تلوار چلی تو لوگوں کو گھرے میں مال غنیمت آیا، مگر یہ کیسے لوگ تھے جو کھیت راہ رسول کو کربلا کے میدان میں لے آئے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ محرم کے خوشبوزے لے کے بس ایک ہی جملہ کہہ رہے تھے، ہائے پیار ہائے پیار۔ جزاک اللہ مولا آپ کو بڑی غم لیتے ہیں سوائے مظلوم کربلا کا۔ جب فرش ازا سے اٹھنا تو یہ کہہ کے اٹھنا، جیے جو اگلے برس ہمیں اور یہ جب گرائے۔ جزاک اللہ۔ 7 محرم ہے نا، جناب قاسم کا ماتم کرنا ہے، جناب قاسم کا ماتم کرنا ہے۔ صبح کی مجلس میں عرض کیا تھا، دیکھو پورے جملے نہیں پڑھوں گا، تو 2-4 جملے پڑھوں گا۔ رونا آپ کے مقدر، یہ اس شہید کا بیٹا ہے جس کے جنازے پر تیر برسا ہے، جس کے کلیجے کو زہر سے ٹکڑے ٹکڑے۔ جزاک اللہ۔ ماتم کرنا ماتم اس لیے کہ ذرا آئی ہوگی آپ کے چہروں میں دیکھ رہے ہوں گے، زندہ آئے گا مگر حاضر ایک جملہ۔ ارے باپ اور بیٹے کی شہادت عجیب ہے، باپ اور بیٹے کی شہادت ہے، باپ کے کلیجے کے مولا مجھے قوت دے، مولا مجھے قوت دے، جانا پہ سکو۔ جملہ سناؤ، باپ اور بیٹے کی شہادت عجیب ہے، باپ کے کلیجے کے ٹکڑے اور بیٹے کا پورا چہرہ کربلا کا بابا۔ آواز کو بلند کرو، فرما بی بی شہزادی آئی ہے، مرزا قبول کیجئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آپ کو سلام علیکم۔ سنو کہ لے لی اجازت قاسم نے، لے لی قاسم نے اجازت، گئے میدان کارزار میں، گئے میدان کارزار میں جنگ کی، مگر کب تک کرتے آیتی میں سر کب تک جنگ کرتا، ہمت نے ساتھ چھوڑا، چاروں طرف سے اگلے میں ایک جملے کا السلام علیکم یا عباد اللہ۔ دو شہید مقتل کے، دو شہید ایسے ہیں جن کی خبر پر نہ جناب عباس برداشت کر سکے نہ مولا حسین۔ لکھتے ہیں صاحب ریاض الکل جیسے ہی قاسم نے کہا السلام علیکم، مولا نے تلوار نکالی، میدان کارزار میں میرے اللہ گھبرانا نہیں، میرے اللہ بس سجلانے والا ہے، زیارت کرنا میرے دل قوت نہیں ہے۔ جیسے ہی قاسم نے کہا سلام آ کر قبول کیجئے، مولا
आवाज लगे पता है घबराना नहीं मेरे लाल हुसैन आ रहा है। अब जैसे ही मौला मक्तल की जानिब थे इमाम हुसैन को देखकर इधर के घोड़े उधर के घोड़े पर काफिर चला था बाबा हो गया।